بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی قسم کھا کر فرمایا، جس گھر میں رات کے وقت اللہ نے فرمایا میرے اس نام کا وظیفہ ہوگا، اس گھر سے دولت قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے خود اس نام کی قسم کھا کے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا یہ نام پڑھا جاتا ہے اس گھر میں دولت کی برسات ہوتی ہے اور ہر پریشانی مصیبت ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کا ایک ایسا نام لے کر حاضر ہوا ہوں، اگر انسان کامل یقین کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی اس انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارے جہاں اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ وہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدقے دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس نام کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ اس انسان کی تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ، قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے زیادہ مجرب عمل ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم ہو جاؤ۔ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی، دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا، اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ محترم ناظرین کرام، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن آج کا ہمارا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ اس نام کو پڑھنے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیجئے تو انسان کے تمام دکھ، تکلیف، پریشانیاں، رنج و غم، سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک شخص کو یہ وظیفہ بتایا، اس نے اس پر بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا، تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھی تو اگلے دن سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی، اس کے تمام دولت کے مسائل حل ہو گئے، اس کی تمام مصیبتیں ٹل گئی۔ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی برکتیں اور فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک عمل کریں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہو، دنیا کا سب سے آسان و مجرب وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے، پھر انشاءاللہ معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے جسے سچے دل کے ساتھ کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کی اصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، ساتھ میں رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، محنت تو کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا، تو وہ میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے ہوتے ہیں۔
اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ نہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں، پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں ہے، یہ رزق کے خزانے میں ایک ایسا وسیع عرض گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا، اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور سورۃ اخلاص آپ نے اسی طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق، مال و دولت کے حوالے سے ہے یا دنیاوی کسی بھی حوالے سے ہے، وہ پوری ہو جائے گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے خراب اور کمزور کیوں نہ ہوں، آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہوں، رات کو سونے سے پہلے اس نام مبارک اور سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد سو جایا کریں۔ یہ روزانہ آپ نے روٹین بنانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسی غائبی اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے اللہ پاک آپ کے بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا، کیونکہ اللہ پاک جب بھی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو، گھریلو پریشانی ہے، دلی تمنا ہے کہ آپ سخت پریشان ہیں اور پریشانیوں سے جلد دور ہو جائیں۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے۔ آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں، اور آپ اگر وافر مقدار میں رزق، مال اور دولت چاہتے ہیں کہ مجھے بے حساب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، کاروبار میں بندشیں ہیں، لوگوں نے نظریں لگا دی ہیں، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ بھی آج یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھ لیں۔ پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ آپ اس وظیفے کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، مستقل پڑھتے رہیں گے، تو آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، بہت جلد امیر کبیر بن جائیں گے، اس علاقے کی آپ ایک پہچان بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ اخلاص دونوں ہی مال و دولت اور رزق کے حوالے سے بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں، ان کو ہمیشہ پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھتا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اپنا رحم و کرم شفقت اس بندے پر کرتا ہے، غربت افلاس کی دلدل سے وہ بندہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس مبارک نام کو جو پڑھ لیتا ہے، اس پڑھنے والے کو دنیاوی ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے، اور دینی ظاہری اور باطنی دولت بھی نصیب ہوتی ہے۔
ایسے ایسے اسباب ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس نام کو پڑھنے والے کی تمام ضروریات، پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت اور اس کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ اس کے پاس اس کی ایسی کشادگی ہوتی ہے اور اتنی برکت نصیب ہوتی ہے کہ مزید دولت کی جو خواہشات ہیں وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، اس وظیفوں کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کامل یقین، کیونکہ جتنا آپ کا یقین پختہ اور اعتماد ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کے کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام آج شروع کیا ہے، کل تک ہمارے کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس تسبیح یعنی وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے کام کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ کر کے آپ گھر میں جا کے سو جائیں اور کہیں کہ ہم نے وظیفہ کر لیا اور ہمارا کام ہو جائے گا، نہیں، آپ نے کوشش بھی کرنی ہے۔ ساری کوشش کر کے نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، سچے دل کے ساتھ اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں۔ تو جو انسان اپنے دکھوں پر ہی زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں خوشیوں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کے مسائل کے حل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کے تمام مشکلات کو بھی حل کر دیتا ہے۔ تو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، پھر اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو عطا کرنے پر آتا ہے تو پوری کائنات کا جتنا رزق ہے وہ بھی آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نہ دینے پر آئے تو آپ کو کوئی عطا نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ پاک سے مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگا کریں۔ اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر آپ اس عمل کو کریں گے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا، مکمل یکسوئی آپ کو ملے گی۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، بستر پر لیٹ جانا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے اور درود ابراہیم پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کی ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو مہربانی کر چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہمارا جو قافلہ ہے اس کا اب بھی حصہ بن جائیں، تاکہ ہمارے جو وظائف ہیں وہ اب
آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ بہت سے بھائیوں اور بہنیں دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کرائی جاتی ہے جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ تو آپ نے سب سے پہلے جیسے بتایا کہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، ایک مرتبہ اصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کا مبارک نام یا باسطو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام پڑھنا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورۃ اخلاص ایسی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے، یہ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے، وسعت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورۃ مبارکہ ہے۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے کہ وہ واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک کا مبارک نام اور سورۃ اخلاص کو پڑھتے اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، اس کو تصور میں رکھنا ہے، ان کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے سارے دن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ کم سے کم 300 مرتبہ پڑھیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کثرت استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جتنے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ ہی عمل کو کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو اس عمل سے ضرور فائدہ پہنچے گا۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دعا ایسے مانگنی ہے، یا اللہ جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانی ہے، تو دینے والی ذات ہے، میں مانگتا ہوں تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا، میں فانی ہوں تو لافانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندروں کی گہرائی میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، میں تو تیری مخلوق ہوں، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول کر دے، جو میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ دعا ہے کہ اللہ
تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول، مقبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہماری مشکلات کو دور فرمانا ہے، بے شک وہی دور فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ، والسلام۔